آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک سب سے اہم ٹاپک ہے، اس لیے کہ ہم اپنی اس ویڈیو میں خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں سے سب سے جلیل القدر صحابی اور یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کا سفر۔ آپ کو پلیز ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور کامنٹ میں بتانا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش قبیلہ کی ایک شاخ تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ عہد جہالت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ صحابہ کرام میں بہت بلند ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس لیے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی صاحبزادی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد امت مسلمہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اب ان کے بچپن کا واقعہ سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن طبعی طور پر برے عقائد اور برے اعمال سے ہمیشہ پاک و صاف رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حاضر خدمت تھے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے آج تک کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، باوجود یہ کہ میری زندگی کا ایک طویل حصہ زمانہ جاہلیت میں بھی گزرا ہے۔ ایک دن میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک بت خانے میں لے گئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے اور مجھ سے کہا کہ یہی تیرے بلند و بالا قابل عزت معبود ہے، انہیں سجدہ کرو۔ یہ کہا اور خود وہاں سے آگے کو چل دیے۔ میں بت کے قریب گیا اور اسے عاجز کرنے کے لیے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ بت نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، لباس دو۔ بت نے جواب نہ دیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سے کہا، میں تجھے یہ پتھر مارنے لگا ہوں، اگر تو واقعتاً اعلیٰ معبود ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا کر دکھا۔ بت نے جواب نہ دیا۔ چنانچہ میں نے اس بت کو پتھر دے مارا اور وہ منہ کے بل نیچے آ گرا۔ اس کے گرنے کی آواز کی وجہ سے میرے والد چونکے، میری طرف واپس پلٹے۔ پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا، وہی جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرے والد مجھے میری والدہ کے پاس لے آئے اور سارا واقعہ بتایا۔ میری والدہ کہنے لگی، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے چند عجیب و غریب غیب کی باتیں بتائی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ سے عرض کی کہ کون سی باتیں بتائی گئی ہیں؟ میری والدہ نے بتایا کہ جب مجھے درد ذہن کی تکلیف ہوئی، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں تھا تو غیب سے آواز آئی، ایک کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کے بندی، تجھے اس بچے کی خوشخبری ہو جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ہر وقت میں ساتھ دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مکمل ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، واقعی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا اور صدیق کی بات کی 3 بار تصدیق فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی میں بھی اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا، نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب پی اور نہ ہی زمانہ اسلام میں۔ ان کے قبول اسلام کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام وحی آسمانی کے مشابہ ہے۔
وہ اس طرح کہ آپ شام میں تجارت تشریف لے گئے اور وہاں ایک خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر بحیرہ راہب سے پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مکہ سے۔ اس نے پوچھا کہ کس قوم سے ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قریش۔ اس نے پوچھا کہ مشغلہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تاجر ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو ضرور سچ کرے گا۔ وہ اس طرح کہ آپ کی قوم میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطمینان قلبی کے لیے دلیل مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو آپ نے شام میں دیکھا تھا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مردوں میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کے اعلان سب سے پہلے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی اعلان و اظہار کے متعلق اصرار کے ساتھ عرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ابھی ہماری تعداد کم ہے۔ حضرت ابوبکر بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمدہ ہو گئے اور ہر قبیلے کے مسلمان مسجد حرام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اظہار اسلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف بلایا۔ مشرکین نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی تو ابوبکر اور دوسرے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ مسجد حرام میں انہیں بری طرح مارا اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنا زیادہ مارا کہ انہیں اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ انہیں مشرکوں میں ایک عتبہ بن ربیعہ بھی تھا جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوتوں کے ساتھ اتنی بے دردی سے مارنا شروع کیا کہ آپ کی ناک چہرے کے ساتھ چپٹی ہو کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تمیم والے وہاں پہنچے اور مشرکین کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور ہٹایا اور ایک کپڑے میں ڈالا اور اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا۔ آپ اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ انہیں آپ کی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے مسجد حرام میں آئے اور اعلان کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اگر ابوبکر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئے تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ بہرحال وہ بدلے کا اعلان کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ آپ سے برابر باتیں کرتے، لیکن آپ زخموں سے نڈھال ہونے کی وجہ سے جواب نہ دے سکتے تھے، یہاں تک کہ شام کے قریب جواب دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس پر آپ کے قبیلے والوں کو آپ کی ملامت کی کہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، اب پھر انہی کا پوچھ رہے ہو، اور آپ کو اکیلا چھوڑ کر چل دیے۔ اور آپ کی والدہ ام الخیر سے کہنے لگے دیکھو انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس آئیں اور کھانے پینے کا اصرار کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام الخیر کہنے لگی باخدا مجھے آپ کے دوست کی کچھ خبر نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ام الجمیل بنت خطاب کے پاس جائے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کر کے آئے۔ ام الخیر ام الجمیل کے پاس آئی اور کہا ابوبکر آپ سے محمد بن عبداللہ کی خیریت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ام الجمیل نے رازداری اور خوف کی وجہ سے کہا کہ میں نہ ابوبکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا ضرور تشریف لے چلیں۔ ام الجمیل ساتھ آئی اور آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ابوبکر نڈھال پڑے ہوئے ہیں اور شدت تکلیف میں ہیں۔ ام الجمیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئی اور بے قابو ہو کر چیخ اٹھی اور کہا اللہ کی قسم جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا
کیا ہے وہ فاسق اور کافر ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے آپ کا انتقام ضرور لیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑو، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام الجمیل نے آہستہ سے کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ تب ام الجمیل نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ صحیح سالم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ام الجمیل نے کہا کہ دار ارقم میں۔ ام الخیر اور ام الجمیل دونوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کھانے پینے کے لیے اصرار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و عافیت سے دیکھ نہ لوں، اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر ام الخیر اور ام الجمیل کھلانے پلانے سے مایوس سی ہو گئی۔ کچھ دیر توقف کیا، یہاں تک کہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی اور یہ دونوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی بارگاہ نبوی میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بوسہ لینے کے لیے آپ پر شفقت و محبت کی وجہ سے جھک پڑے۔ دیگر مسلمان بھی آپ پر بوسہ لینے کے لیے جھک پڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے مسلمان ہونے والے۔ دعوت و تبلیغ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے حضرت عثمان، طلحہ بن عبداللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ مذکورہ افراد میں سے پہلے 5 حضرات عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ ایک اصطلاح ہے جس کا معنی ہے کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اسلام کے لیے مالی قربانیاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بار قربان کیا، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو بھی قربان کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال نے سب سے زیادہ فائدہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ابوبکر کے مال جتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی، میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، جیسے اسے چاہے خرچ فرمائے۔